لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرا محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ لقمان کی ابتدائی چند آیات ہیں جس میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کتاب ہدایت سے یعنی قرآن سے ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جن میں یہ صفات ہوں گے، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے مسائل کا کچھ تذکرہ چل رہا تھا۔ یہ بات سامنے آ گئی کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو، یعنی آج کے حساب سے تقریباً 1,10,000 15,000 روپے ہوں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد۔ پھر زکوٰۃ دینی کس کو ہے، کون لوگ مستحقین زکوٰۃ ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، وہ کس طرح مستحقین کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بارے میں بھی شریعت میں بہت رہنمائی ہے۔ دیکھیے، جیسے نماز فرض ہے تو نماز فرض ہے تو اس کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، یہ ساری چیزیں ہم اہتمام سے کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کپڑے پاک نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں چلو یار ابھی نماز نہیں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ جگہ ڈھونڈیں گے تو ایسی جگہ کے صاف ہو، جہاں شک شبہ نہ ہو، وہاں نماز پڑھیں کہ فرض ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ناپاک زمین پہ نماز پڑھ لی تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو نماز ہی نہیں ہوگی، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جس طرح نماز کے اندر ان چیزوں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھ پاتے تو ہم نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ چلو بھئی ابھی کپڑے ناپاک ہیں تو بعد میں نماز پڑھیں گے۔ سفر میں ہیں تو ہم سستی کر کے نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے۔ یعنی اتنا اہتمام ہے کہ کہیں نماز خراب نہ ہو جائے، کہیں نماز ضائع نہ ہو جائے۔ تو جس طرح نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو جس طرح نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، ایسے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی شرائط ہیں کہ زکوٰۃ مستحقین کو ڈھونڈ کر دینی ہے۔ جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دینی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں ان کو نہیں دینی۔ مگر یہاں ہم کہتے ہیں یار بس اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ کے لیے تو دے رہے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، لہٰذا بس جہاں چاہے جیسے چاہے دے دو۔ بھئی اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، بھائی ہم نے تو نیت صاف رکھی ہے، بس ٹھیک ہے، اگر دوسرا اگر مستحق نہیں ہے تو کیا کریں، بہرحال ہمارے سامنے تو ضرورت مند ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ تو جیسے اللہ غفور الرحیم ہے تو نماز میں بھی اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو وہی نماز ناپاک کپڑوں میں پڑھ لو، ناپاک زمین پہ پڑھ لو، کہ قبول کرنے والی ذات تو وہی ہے جس کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ قبول کر لے گا، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ مگر نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کر جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہماری مرضی میں ہوگا وہ کریں گے، جو شریعت کا حکم ہوگا اس کو ہم اس کو فالو تھوڑی کریں گے۔ جو ہماری طبیعت اور مزاج میں آ جائے گا اس کو فالو کریں گے، شریعت کی پابندیوں کو تھوڑی فالو کریں گے۔ یہ ہمارا ایک عام طور پر مزاج بنا ہوا ہے۔ تو بھائی جیسی نماز میں ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں نماز ہماری ضائع نہ ہو، کہ نماز پڑھیں بھی اور قبول بھی نہ ہو، تو ایسے ہی زکوٰۃ ادا کریں اور ادا بھی نہ ہو۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مستحقین زکوٰۃ کو ڈھونڈا جائے۔
قرآن نے مستقل مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ مستقل مصارف بیان فرمایا کہ فقراء کو زکوٰۃ دو، مساکین کو زکوٰۃ دو، مسافروں کو زکوٰۃ دو، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ ان کو زکوٰۃ دو، جو قرضوں میں جکڑ چکے ہیں، قرضوں میں آ چکے ہیں ان کو زکوٰۃ دو، جو پہلے غلام ہوتے تھے ان کی غلامی کے آزادی کے سلسلے میں زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک ایک مصرف کو قرآن نے بیان کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی مستحقین زکوٰۃ کو دیکھ کر زکوٰۃ دینی ہے، اور کہاں زکوٰۃ دینی ہے، کس موقع پر دینی ہے، اس کی بھی شریعت میں رہنمائی موجود ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی کی شادی ہے تو کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ دے دو بیچارے کی، اس کی بھی بچی ہے، اس کا بھی دل ہے، ہم اپنی بچیوں کو بھی دیتے ہیں، تو یہ غریب ہے اس کی بچی کو بھی دینا چاہیے، تو بھائی اس کو بھی زکوٰۃ دے دو۔ ایک کہتا ہے میں زکوٰۃ میں واشنگ مشین دلا دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں فریج دلا دوں گا، تیسرا کہتا ہے میں زکوٰۃ میں کھانا کر دوں گا، چوتھا کہتا ہے میں جہیز دلا دوں گا، اور بھائی اس کے تو مزے ہو گئے، اس کے تو سارے کام بن گئے، اور سب آدمی مطمئن ہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے ہم نے ایک غریب کی بڑی مدد کر دی اور ہم نے زکوٰۃ میں یہ سارے کام کر دیے۔ ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے بھئی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ان کا کیا؟ کہا بھئی وہ زکوٰۃ ہم نے دی ہے شادی میں، ان کا کھانا ہم نے کر دیا ہے زکوٰۃ کا، اب انہوں نے ہمیں شادی میں بلایا ہے، تو اب ہم نے زکوٰۃ میں ان کا کھانا کر دیا ہے، تو اب وہ کھانا ہم کھا سکتے ہیں؟ ہمارے لیے وہ کھانا کھانا جائز ہے؟ تم نے کہا یار اس سے پہلے ایک اور سوال تم نے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ کے پیسوں سے شادی کا کھانا کرنا چاہیے؟ پہلے یہ سوال پوچھو پھر اگلا سوال پوچھو۔ جو اصل پوچھنے کی بات ہے تم نے وہ تو پوچھی نہیں کہ ہم اس زکوٰۃ میں یہ کھانا کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ نہیں، تو تمہیں پہلے یہ سوال کرنا چاہیے، پھر اگلا سوال کرنا چاہیے کہ وہ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے۔ تو کہا کہ اچھا بتا دو، یہی جواب بتا دو۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس طرح تھوڑی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، زکوٰۃ کوئی شادی کے کھانے کرنے کے لیے۔ تو کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کہا وہ تمہارا نفلی صدقہ خیرات بن گیا۔ ارے بھائی پھر ہم وہ کہاں سے لائیں گے پیسے؟ تو ہم نے کہا بھائی 97.5% تمہارے پاس موجود ہے، اس میں سے دو، زکوٰۃ تو 2.5% ہے، یہ دوبارہ دے دینا تم۔ تو وہ پریشان ہو گیا اور اس کو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار اب میں کیا کروں، یعنی 97.5% تو پھر بھی رکھا ہوا ہے نا، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہی سے سب کچھ کرنا، دوسرے پیسوں سے ہمیں کسی کی مدد کرنی نہیں ہے، دوسرے پیسوں سے کسی کی حاجت پوری نہیں کرنی۔ بھئی جب تمہارے دل میں اتنا درد ہے کہ یہ غریب کی بچی ہے تو اس کو فریج اپنے ذاتی پیسوں سے دلاؤ، جس پیسے سے اپنی بچی کو دلاتے ہو اس پیسے سے اس کو فریج دلاؤ۔ جب تمہارے دل میں اس کا درد ہے، معلوم ہوا اس کا درد نہیں ہے زکوٰۃ کی جان چھڑانی ہے، سر سے ایک بوجھ پھینکنا ہے جو زکوٰۃ کا ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے، اس بوجھ کو ہٹانا ہے، یہ مقصود ہو گیا کہ کسی بھی طریقے سے بھئی یہ کر لو۔ اور بہت سے بیچارے خیر خواہ لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی میں سب کچھ جانتا ہوں، فلاں بہت غریب ہے، بہت ضرورت مند ہے، بہت مستحق ہے، لاؤ زکوٰۃ اس کی شادی کروانی ہے، مختلف لوگوں کے پاس جا کے ان کی زکوٰۃیں لیں گے اور شادی کرا دیں گے۔ 4 آدمی بڑی تعریف کر دیں گے کہ یار بڑا خیر خواہ ہے، 10 لوگوں کی زکوٰۃ برباد کر دی، آخرت میں اپنی ہلاکت کر لی، اور 4 آدمیوں کی تعریف سے پھول کے کپا ہو گیا کہ ماشاءاللہ بڑا خیر کا کام کر لیا۔ بھائی اس نے تو اپنی ہلاکت و تباہی اور بربادی کا کام کر لیا، اس نے تو 10 لوگوں کی زکوٰۃ برباد کر دی اور سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا خیر کا کام کر لیا، 4 آدمیوں نے میری تعریف کر دی تو بس میں بہت اونچا ہو گیا۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ تو بس جیسے چاہے اس کو استعمال کر لو۔ اب بہت سے خیر خواہ ہوتے بیچارے مخلص ہیں مگر دینی مسائل سے واقف نہیں ہوتے، تو بھئی کمیونٹی کے اعتبار سے، خاندانی نظام کے اعتبار سے، برادری لیول کے اعتبار سے زکوٰۃ اکٹھی کر لیں گے، اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے
اور بھائی ہاسپٹل کھول لیں گے اور بھائی علاج معالجہ شروع کر دیں گے، ایمبولینس خرید لیں گے، یہ چیزیں خرید لیں گے۔ بھائی زکوٰۃ سے ایمبولینس تھوڑی خرید سکتے ہیں، زکوٰۃ سے جگہ تھوڑی خرید سکتے ہیں، کسی فلاحی کام کے لیے، کوئی کلینک کے لیے جگہ تھوڑی خرید سکتے ہیں، اس کا فرنیچر تھوڑی بنوا سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ اور یہ بھائی برادری کی زکوٰۃ اکٹھی کر لی اور یہ سارے کام کر لیے اور بھائی میڈیا پہ چلا دیا اور نیٹ پہ چلا دیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے بڑا خیر کا کام کر لیا، ہم نے برادری والوں کی زکوٰۃ برباد کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے برادری پہ۔ تو برادری کی زکوٰۃیں برباد کر دی، اور برادری والے بھی بری ذمہ نہیں ہوں گے، کل ان کی بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے ایسے دیا کیوں پیسہ، تمہیں بھی نام مقصود تھا کہ ہاں بھئی فلاں نے اتنے پیسے دیے اور فلاں نے اتنے پیسے دیے۔ اس طریقے سے بیچارے زکوٰۃ اپنی برباد کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بہت خیر کے کام کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مخلص ہیں، اور واقعی مخلص تو ہیں۔ تو دیکھو صرف خلوص کام نہیں آئے گا آخرت میں، طریقہ صحیح ہو اور اخلاص ہو، پھر اللہ کا قرب ملے گا، ورنہ آدمی صرف خلوص کے ساتھ منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ بھائی آپ بڑے خلوص سے جا رہے ہیں ریلوے اسٹیشن، آپ کو جانا کراچی ہے، اور آپ بہت خلوص کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ کے 1000 روپے صدقہ خیرات کر کے لاہور کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور دعائیں مانگ رہے کہ اللہ خیریت سے کراچی پہنچا دے۔ گاڑی چل پڑی، آپ جتنی دعائیں مانگیں آپ کراچی سے دور ہوں گے، آپ اپنے مقصد سے دور ہوں گے۔ بھائی آپ کا خلوص آپ کو کراچی کیوں نہیں پہنچا رہا؟ کیوں آپ کا خلوص، آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات آپ کو منزل سے دور کیے جا رہے ہیں؟ معلوم ہو رہا ہے کہ صرف خلوص کام نہیں دیتا، رخ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ ہاں آپ اخلاص کے ساتھ 10 روپے صدقہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، پھر ریل گاڑی میں بیٹھیں تو کراچی کے رخ والی ریل گاڑی میں بیٹھیں اور اب اللہ سے یا اللہ مجھے عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچا دیجئے۔ اب آپ کا 10 روپیہ بھی قبول ہے، آپ کا خلوص بھی قبول ہے، آپ صحیح رخ پر ہیں، آپ منزل تک پہنچ رہے، جیسے گاڑی چلی منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں خلوص بھی کام دے رہا ہے کہ راستہ آپ نے صحیح اپنایا ہے۔ تو صرف خلوص کہ بھئی یہ بڑے اچھے اخلاص سے کام کر رہے ہیں، ان کا دل کا جذبہ بہت اچھا ہے، 4 آدمی اس طرح کی تعریفیں کر دیتے ہیں تو آدمی پھول کے کپا ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ 4 آدمی میری تعریف کریں۔ تو صرف خلوص وہ بھی کام نہیں دیتا، خلوص بھی ہو، صحیح رخ بھی ہو، اور صحیح رخ کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جب آدمی کام کرے گا پھر منزل مقصود تک پہنچے گا۔ بہت سے الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو آتے ہیں دارالافتاء میں کہ بھئی ہم برادری لیول پر زکوٰۃ اکٹھی کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح خرچ کریں، ہمارے پاس یہ امانت ہے لوگوں کی، ہم چاہتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں، شریعت کے دائرے میں یہ زکوٰۃ صحیح طرح خرچ ہو جائے، آپ ہمیں طریقہ بتاؤ، آپ ہمیں ترتیب بتاؤ تاکہ ہم اس ترتیب سے یہ زکوٰۃ لوگوں کی خرچ کریں۔ ایسے بھی لوگ آتے ہیں الحمدللہ جو صحیح رخ والے بھی ہوتے ہیں، خلوص والے بھی ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، مگر آگے چل کے ان کی چلتی نہیں ہے بیچاروں کی، کیونکہ 4 دوسرے چنگے ہوتے ہیں وہ چلنے نہیں دیتے، کہتے ہیں ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، بس جو ہے جو کرتے لوگ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، پھر چلنے نہیں دیتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحیح رخ ہونا چاہیے، شریعت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ مستحقین کون ہیں۔ اب ایک آنکھوں کے ڈاکٹر آئے، بہت مخلص، بہت ذہین، بہت دیندار، کہا یار ہمیں آپریشن کرنے ہوتے ہیں اور ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے آپریشن کرتے ہیں، اب ہم کیا صورت اپنائیں کہ زکوٰۃ بھی لوگوں کی ادا ہو جائے، اور ہم کیمپ لگاتے ہیں بڑے بڑے تو لوگوں کی بس ہمارے پاس جو ڈونر ہوتے ہیں وہ تو زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، اب ہم زکوٰۃ میں لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ہم بتا تو دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ میں ہم کر رہے ہیں، مگر صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم نے انہیں بتایا کہ بھئی صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے آپریشن پر اگر 25,000 روپے خرچ آتے ہیں تو اس مریض کے ہاتھ میں جو مستحق زکوٰۃ ہے آپ 25,000 روپے دیں، آپ ایک پرو فارما بنا لیں جس میں ہم نے ان کو چند شرائط لکھ کر دیں کہ واقعی یہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، پھر آپ اس کے ہاتھ میں 25,000 روپے دے دیں جس کو آپریشن کرانا ہے، اور دوسرے برابر میں کاؤنٹر ہے، اس کاؤنٹر پر وہ 25,000 روپے جمع کرا دیں، ایک کاؤنٹر پر اس کو 25,000 روپے دے دو، دوسرے کاؤنٹر پر اس سے لے لو، دوسرا مریض آئے پھر اس کو دے دو، یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کے ہاتھ میں جاتے کے ساتھ ہی وہ مالک بن گیا۔
اور وہ مالک بن گیا تو زکوٰۃ جنہوں نے دی ہے ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ پھر اس نے آپریشن کے لیے آپ کو 25,000 روپے جمع کرا دی اپنی فیس، اب آپ اس کو جیسے چاہے خرچ کریں، وہ آپ کی فیس ہے، آپ کی چیز ہے۔ تھوڑی سی آپ کو یہ مشقت برداشت کرنی ہے تو کہا بھائی اتنے سارا کیش ہم کیسے لے کر آئیں؟ کہا اتنا سارا کیش لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 1,00,000 روپے لے کر آؤ، 4 مریضوں کو دو، پھر پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ چین چلتی رہے گی۔ آپ کے اگر 100 مریض ہیں، آپ نے کیمپ لگایا ہے 100 بستر کا 100 مریضوں کا، تو وہ 1,00,000 میں یہ چین چلتی رہے گی۔ اس کو 25,000 روپے دیے، یہاں وصول ہو گئے، اس کو 25 دیے، یہاں وصول ہو گئے، یہ چین چلتی رہے گی۔ 100 آدمیوں کی پیسے آپ کے پاس جمع ہو گئے، اب آپ اپنا علاج کرو، جیسے چاہے خرچ کرو۔ مطلب شریعت میں رعایتیں ہیں، راستے ہیں، مگر کوئی سمجھنا چاہے تو جو صحیح طریقے سے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، شروع میں ان کو کچھ مشقت ہوئی، پھر وہ آ کر شکریہ ادا کرنے لگے کہ بھئی اس سے تو ہمیں بہت آسانی ہو گئی، بہت سہولت ہو گئی، لوگوں کے پیسے جو ہے صحیح طرح زکوٰۃیں خرچ ہو گئی، ہمیں تو اس سے پہلے ایسے ہی الل ٹپ کر رہے تھے، لوگوں سے زکوٰۃیں وصول کر لیتے تھے، آپریشن کر دیتے تھے۔ زکوٰۃ سے ڈاکٹر کی فیس ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ اب 25,000 روپے آپریشن پر لگ رہے ہیں تو اس میں مشینوں کا خرچ، دوسرا خرچ لگا کے صرف 5,000 کی دوائیاں جو مریض کو ملی ہیں وہ زکوٰۃ میں ادا ہو گئی۔ باقی جو 20,000 کے خرچ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی فیس ہے، مشینوں کی ایکس رے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ سب زکوٰۃ میں ادا نہیں ہوتے جب تک کہ مستحق زکوٰۃ اپنے ہاتھ میں لے کر خود ادا نہ کرے۔ مثلا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اب آپ اس کو بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اس کی MRI کرانے کے لے کے جا رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ میں اس کی زکوٰۃ سے مدد کروں، تو آپ اس کا ٹیسٹ کروا دیں گے، MRI 4,000 روپے کا، 10,000 روپے کا، تو یہ آپ کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ اس مریض کے ہاتھ میں 10,000 روپے دے دیں کہ بھئی یہ آپ اپنے ہاتھ سے یہ پرچی کٹا لو MRI کی۔ اب اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے وہ پیسے، پھر بھلے آپ کو دے دے کہ لو بھائی آپ ہی پرچی کٹاؤ، میرے کو تو ہمت ہی نہیں ہے، میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا، MRI بھی کرانی ہے، سارے ٹیسٹ کرانے ہیں، ڈاکٹر کو فیس بھی دینی ہے، 2,000 ڈاکٹر کی فیس ہے، 10,000 کی MRI ہے، آپ اس کے ہاتھ میں 15,000 روپے رکھ دو کہ بھائی یہ لو، اور تم اپنی فیس بھی دو، سب کچھ کرو، اور وہ کہے کہ بھائی میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، یہ لو تم اپنے ہاتھ سے سارے کام کرو، اب تم اس کے پاس اس کے پیسے لے لو، اب یہ اس کے پیسے ہیں، جب آپ کے پیسے نہیں ہیں، آپ نے اس کو دیے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ جو آپ کو دے رہا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں آپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ اس کے پیسے ہیں، اس کے پیسے جس طرح وہ کہہ رہا ہے وہ خرچ کرتے چلے جاؤ، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حدیث پاک میں قصہ آتا ہے، فقہاء کرام نے جتنے مسائل نکالے ہیں وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نکالے ہیں، اپنی طرف سے نہیں نکالے کہ بھئی اپنی طرف سے مسئلے بنا لیے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے صدقے کا گوشت دیا، بکرا ذبح کیا اور بکرے کا گوشت صدقے کا وہ دے دیا۔ کیونکہ ام المومنین کی باندی تھیں، ام المومنین کے ساتھ گھر میں رہتی تھیں، تو وہ گوشت آ گیا تو انہوں نے گوشت پکانا شروع کر دیا اپنے لیے۔ اب سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیگڑی میں گوشت پکا رہی ہیں، اور ام المومنین جو اپنی سبزی بھاجی جو تھوڑی بہت تھی وہ اپنی انہوں نے پکائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو گوشت کی تو اپنی مہک ہوتی ہے، اور بکرے کا گوشت جب پکے تو اس کی اپنی مہک ہوتی ہے، تو دسترخوان پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی سبزی بنی ہوئی تھی وہ رکھ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے وہ گوشت نظر نہیں آ رہا، وہ برما کہاں گیا، ہنڈیا کہاں گئی گوشت کی، جس کی مہک آ رہی تھی، جس کی خوشبو آ رہی تھی، وہ نظر نہیں آ رہا دسترخوان پر۔ تو صدیقہ کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو بریرہ جو میری باندی ہے اس کو کسی نے صدقہ دیا ہے، اور آپ تو صدقے کا گوشت کھاتے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے وہ چیز آپ کے سامنے نہیں رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے احتیاط فرماتے تھے، صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ تو
تو چونکہ آپ تو صدقہ تناول نہیں فرماتے، اس لیے ہم نے وہ گوشت آپ کے سامنے نہیں رکھا، وہ تو اس باندی کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا کہ لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ اے بریرہ اگر تجھے صدقہ ملا ہے، اگر تو ہمیں دے گی تو وہ تیری طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہوگا، تو ہمارے لیے ہدیہ ہوگا، کیونکہ جب وہ صدقہ تیرے پاس آ گیا تو تو مالک بن گئی۔ اب تو مالک بن گئی تو تو کسی کو بھی کھلائے، کسی کو بھی دے، تو اگر ہمیں دے گی تو تیری طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہوگا، اور ہدیہ ہم قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور صدقہ وہ استعمال نہیں فرماتے تھے۔ تو اب دیکھیے وہ صدقہ صدیہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں پہنچا، وہ ان کی ملکیت ہو گیا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائے تو وہ صدقہ بھی صدقہ نہیں رہا، وہ پاک ہو گیا، وہ ہدیہ بن گیا۔ وہی گوشت ہے جو سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدقہ ہے، حضور کے لیے ہدیہ ہے۔ ایک قیامت تک کے لیے اصول دے دیا، ضابطہ دے دیا، قانون دے دیا کہ دیکھو ایک ہی چیز ہے مگر شریعت کا حکم یہ ہے۔ اور آج لوگ ہوائی باتیں کر دیتے ہیں کہ ارے بھائی کان یوں پکڑ لو، کان یوں پکڑ لو، ایک ہی بات ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں، اس طرح کر کے علماء اور اہل علم کی شان میں بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں اور خود بھی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ جو لوگ اہل علم کا، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ان کی اولادوں میں پھر نہ علم آتا ہے، نہ قرآن کی خدمت آتی ہے، نہ کچھ آتا ہے۔ اس لیے بہت خطرے کی بات ہوتی ہے، اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ یہ جو مسائل فقہاء کرام نے نکالے ہیں وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نکالے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، فقہاء کرام وہی بتا رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مالک بناؤ فقیر کو، غریب کو، ضرورت مند کو، پھر وہ اپنے پیسے جمع کرا دے ہاسپٹل میں اور پھر اس کا سارا علاج اسی سے کرو، کوئی حرج نہیں۔ وہی اصول جو حدیث میں موجود ہے وہی اصول یہاں لاگو ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی ہے، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ زکوٰۃ کا مالک ہم نہ بنائیں اور بس ورے بالا اس کے سارے کام کر دیں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور زکوٰۃ بھی ضرورت میں دی جائے گی، شادی بیاہ میں زکوٰۃیں نہیں دی جاتی، کہ شادی بیاہ میں جو آج کل اخراجات ہو رہے ہیں وہ سب دکھلاوے کے ہیں، وہ رسوم ہیں، وہ رواج ہیں، وہ شرعی خرچے تھوڑی ہیں، وہ شرعی ضرورتیں تھوڑی ہیں۔ تو اس میں جو ہے زکوٰۃ دینا، وہ اپنی زکوٰۃ کو ضائع کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ کے شادی بیاہ میں نہ دی جائے تو پھر شادی بیاہ میں غریب کے لیے کیا کیا جائے؟ چونکہ ہم لوگ رسوم میں، رواج میں جکڑے ہوئے ہیں، تو ان کی مدد پھر ہم غیر زکوٰۃ سے کریں گے، غیر زکوٰۃ سے تعاون کیا جائے، ہمارے اہل خیر کو، صاحب مال کو سمجھایا جائے کہ بھئی دوسرے پیسے بھی کچھ دو جس سے اس غریب کی یہ ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو تاکہ زکوٰۃ خطرے میں نہ پڑے۔ تو زکوٰۃ کے اعتبار سے محتاط ہونا ہے۔ ایسا عجیب ماحول بن گیا ہے کہ زکوٰۃ کو لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ ہر ایک استعمال کر لے۔ ایک پرچون والے نے مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب ایک بات پوچھنی ہے، کہ پوچھو۔ کہ ایک خاتون میرے پاس آتی ہے، سامان لیتی ہے، تو اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی زکوٰۃ کی رقم ہو تو آپ ہمیں دینا۔ تو ہم نے پوچھا بھئی کیوں دوں؟ کہا وہ میری بہن کراچی میں رہتی ہے، میری بہن کی بیٹی کی شادی ہے، تو وہ بہت مستحق ہے، بہت ضرورت مند ہے، تو اگر آپ کے پاس ہو سکے تو آپ جو ہے زکوٰۃ دے دینا، اس بیچاری کی بیٹی کی شادی کے لیے چاہیے۔ اب یہ زکوٰۃ وصول ہو رہی ہے ایسے مستحق کے لیے جو کراچی میں بیٹھا ہے، اور وصول کون کر رہی ہے؟ ایک خاتون۔ اور کس سے وصول کر رہی ہے؟ ایک اجنبی پرچون والے سے۔ اب یہ خاتون جب ایک پرچون والے سے تقاضے کر رہی ہے تو اور کتنے لوگوں سے تقاضے کرے گی؟ اب یہ ایک خاتون ہے جو اس ایک بچی کے لیے یہ اس کی خالہ ہے، یہ خالہ اس کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے، تو خالو کتنے کر رہا ہوگا؟ پھر یہ ایک خالہ تو ہوگی نہیں، پتہ نہیں کتنی خالہیں ہوں گی، پھر کتنی پھوپھیاں ہوں گی، پھر کتنے پھوپھے ہوں گے،
اور پھر کتنے چچے ہوں گے، پھر کتنے بھائی ہوں گے، یہ سب جمع کر رہے ہوں گے زکوٰۃ. کوئی کس کو کہہ رہا ہے، کوئی کس کو کہہ رہا ہے، کوئی کس کو کہہ رہا ہے، ہر طرف سے زکوٰتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اس کو پہنچائی جا رہی ہیں، اور وہ منگنیاں بھی کر رہا ہے اور وہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اور یہ بڑے مزے سے اس کی شادی ہو رہی ہے، اور سب خوش ہیں اور سب مطمئن ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ ہماری زکوٰۃ لگ گئی اور بھئی غریب کا بھلا ہو گیا. بھئی غریب کا کیا بھلا ہوا، آپ کی تو زکوٰۃ برباد ہو گئی. اب کہاں کراچی اور کہاں ایک اجنبی خاتون، کہاں ایک پرچون والا، اور اس سے زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے. تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جو ہمیں خود اپنے ہاتھ سے مستحق تک پہنچانا ہے. یہ سر سے اتارنے والا ایک بوجھ نہیں ہے، بلکہ مستحقین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جیسے نماز کے لیے جگہ صاف ڈھونڈتے ہیں، کپڑے پاک ڈھونڈتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پانی نہیں ہوتا تیمم کرتے ہیں، اتنے اہتمام کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ نماز قبول نہ ہو، نماز پڑھیں بھی قبول بھی نہ ہو. تو یہی ذمہ داری اور یہی احساس زکوٰۃ میں بھی ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ ادا بھی نہ ہو. تو اس لیے دیکھنا ہے کہ مستحق کون ہے، پھر اس مستحق تک خود جا کے زکوٰۃ دیں، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے. ہدیے کے عنوان سے، تحفے کے عنوان سے، مدد کے عنوان سے کوئی سا بھی عنوان متعین کیا جائے اور اس کو اس کی پیسے دے دیے جائیں، وہ اپنی حاجت میں پورا لگا دے. ہونا مستحق چاہیے. اب اس مستحق کون ہوتا ہے اس کی تھوڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ تعالی ہم کی توفیق. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. آمین.